السلام علیکم ناظرین۔ 1959 میں فیض صاحب سینٹرل جیل لاہور میں تھے۔ اردو ادب کے فیض صاحب وہ نہیں، وہ ان دنوں علیل رہتے تھے اور ایک روز ان کے دانت میں سخت درد اٹھا۔ جیل حکام نے انہیں پولیس کی حفاظت میں چیک اپ کرانے کے لیے دانتوں کے اسپتال بھیج دیا۔ ڈاکٹر صاحب ان کے پرستاروں میں سے تھے، لہٰذا انہوں نے روزانہ چیک اپ کے لیے بلانے کا طریقہ اختیار کیا تاکہ اس طرح ان کو کچھ وقت کے لیے جیل کے ماحول سے نجات حاصل ہو جایا کرے۔ یوں روزانہ انہیں جیل کی گاڑی میں اسپتال لایا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے پاس جیل کی گاڑی نہیں تھی۔ جیلر نے انہیں تانگے پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس صورت میں انہیں ہتھ کڑیاں پہنانا ضروری تھا۔ فیض احمد صاحب مان گئے اور اس طرح وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنے تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ پولیس والے ان کے ساتھ تھے اور اس حال میں وہ لاہور کے گلی کوچوں سے گزرے اور انہوں نے تازہ ہوا کو محسوس کیا۔ بازاروں سے گزرتے ہوئے خانچے والے، بیل گاڑی والے، تانگے والے سب بچھڑے ہوئے یاروں کی طرح ان کے پاس سے گزرتے رہے۔ عجیب منظر تھا۔ وہ لاہور کی جانی پہچانی سڑکوں سے گزرتے رہے اور شہر اور اہلیان شہر یہ منظر دیکھتے رہے۔ شاید کچھ لوگوں نے انہیں پہچان بھی لیا ہو۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، جن میں نان بائیوں سے لے کر صحافیوں تک سبھی شامل تھے۔ اس طرح ایک جلوس کی شکل بن گئی۔ فیض صاحب کہتے تھے، میں نے زندگی میں ایسا دلکش جلوس نہیں دیکھا، اور اسی واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی مشہور زمانہ نظم لکھی، آج شہر میں پا بجلاں چلو۔ ان کی نظم کا پہلا شعر ہے، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجلاں چلو، دست افشاں چلو، مست رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خاں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیرا الزام بھی سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی، صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو، پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو۔